بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام 2024 کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند ظاہر ہونے پر یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اور اس اسلامی سال یعنی 2024 کا یہ جو محرم الحرام کا چاند ظاہر ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیح کا عمل کرتا ہے، اسی سال کے اندر اندر وہ بندہ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غم پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ اب وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جائیں گے، وہ اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، اور وہ شخص قسمت والا ہوتا ہے جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ بہت سارے عمل نہیں پہنچے گا، اور جس تک پہنچ جائے، جس کو مل جائے، وہ لازمی طور پر یہ عمل کر لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلا سال کس نے دیکھا کب آئے گا، کیا بنے گا۔ تو پورا سال پچھتانے کی بجائے آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ 3 تسبیح والا عمل لازمی کر لیں۔ جو شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو لازمی کر لے، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اس مہینے کا چاند ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ عظیم اور نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو دشمنوں پر غلبہ ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس شخص کو چاہیے کہ اس محرم الحرام کا ادب کرے، احترام کرے، اور جو تسبیحات بتا رہا ہوں یہ تسبیحات پڑھ لے تو اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، تسبیحات انتہائی بہترین ہیں، ان کی مکمل تفصیلات آپ سمجھ کر پھر اس کے بعد کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس عمل سے محروم رہ جائیں۔ جو محروم رہ گیا وہ سو محروم رہ گیا، جس نے پا لیا سو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے معرفت ملتی ہے، اور معرفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اپنے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اس عمل سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو کس وقت میں پڑھا جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کرنا ہے، یا صبح کے وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوپہر میں کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب چاند ظاہر ہو گیا تو آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ رات کو ہی کریں، 24 گھنٹے آپ کے وجود ہیں۔ جب چاند ظاہر ہو گیا تو پھر یہ عمل کرنا آپ پر یوں سمجھیں کہ لازم ہے، آپ عمل چھوڑیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے، اس طرح کے وظائف بار بار نہیں ملتے۔ یہ 3 تسبیحات والے جو عمل ہوتے ہیں یہ بہت مجرب ہوتے ہیں، یا یہ آزمودہ ہوتے ہیں، کئی بار ان کو آزمایا جا چکا ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ اس طرح کیجئے گا کہ آپ 80 حاجات کی اکٹھی نیت کر لیں، اس میں آپ کی ساری حاجات آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ، وہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور پھر نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ یا باری تعالی مجھ سے اس سال جو خطا ہوئی ہیں یا میں نے جو تیری نافرمانیاں کی ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ سال بڑی مشکل میں گزرا، اللہ میرا آئندہ سال راحت اور سکون والا بنا دے۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 100 بار پڑھنا ہے، تو یہ ایک تسبیح ہوئی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے دوسرے نمبر پر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی دوسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص کی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ آج سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لے۔ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ، نوری ملائکہ، فرشتے اس بندے کی، اور جس نے اس سورت کو پڑھا گویا کہ اللہ 100 شہیدوں جتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے اس سورت کو 3 بار پڑھا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس ایک دن کے عمل کو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریں اور پھر اس کی بہاریں دیکھیں، اور اس سورت کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ایک تو آپ کے گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا گھر پورا سال لڑائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے گھر میں امن اور سکون پیدا ہوگا، اور آپ کے گھر میں کوئی بھی دشمن کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کسی بھی قسم کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے تیسری اور آخری تسبیح کون سی پڑھنی ہے؟ اب آپ نے اللہ تعالیٰ
کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، جب محرم الحرام 2024 کا چاند ظاہر ہو جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کرنا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سارا عمل کرنا ہے۔ اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ کوئی کام مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ تو آپ جب یہ عمل کر کے اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کو اس نہیں لوٹائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں عظمت ہے، بزرگی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اس عمل سے ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، ذہن سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، اکرام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، تسخیر خلق ملتی ہے، محبت ملتی ہے۔ جدھر جاتے ہیں اللہ کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس عمل کے اندر ملتی ہیں۔ اس میں جلالت ہے، اس میں اکرام ہے، اس میں محبت ہے، محتاجی سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اللہ عزت بے پناہ دیتا ہے، مال ایسا عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دنیا کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، ان کلمات کی برکت سے حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ اس کی وجہ سے آپ کی بھی بخشش فرما دے اور آپ کے بھی سارے کام آسان فرما دے اور آئندہ سال میں آنے والی مشکلوں کو اللہ دور فرما دے۔ اور میری دعا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے، اللہ حسنین کریمین کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ اللہ اس پر راضی ہو جائے گا اور اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ جب پانی پئیں الحمدللہ کہیں، کھانا کھائیں الحمدللہ کہیں، شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔